بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایسے عظیم شخص کی داستان ہے جو حقیقی منزل کو حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ کوشاں اور سبحانہ وتعالیٰ کی تلاش میں مسلسل سرگردہ رہا ہو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانی ہم آپ کو انہی کی زبانی سناتے ہیں۔ یقیناً جس طرح وہ اپنی آپ بیتی عمدہ اسلوب میں بیان کر سکتے ہیں، کوئی دوسرا تو یہ انداز نہیں اپنا سکتا۔ بلا شبہ اس سلسلے میں جس طرح ان کے اپنے احساسات نازک اور انداز بیاں صداقت و حقیقت پہ مبنی ہو سکتا ہے، کوئی بھی دوسرا یہ حق ادا نہیں کر سکتا۔ تو سنیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اصفہان کے علاقے کا ایک فارسی النسل نوجوان تھا۔ جس بستی میں ہم رہائش پذیر تھے وہ جی کے نام سے مشہور تھی۔ میرا باپ اس بستی کا سردار تھا اور وہ تمام بستی والوں میں زیادہ مالدار اور روب دبدبہ کا مالک تھا۔ پیدائش کے دن سے میرے ساتھ اسے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیار تھا۔ جو میری عمر بڑھتی گئی اس کی محبت میں اضافہ ہوتا گیا۔ مجھے گھر کی چار دیواری میں اس طرح پابند کر دیا گیا جس طرح دوشیزاؤں کو گھروں میں پابند کیا جاتا ہے۔ میں نے محبت کے اس قید خانہ میں مجوسیت کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی۔ اس میں بہت زیادہ محنت کی اور ایک خاص مقام پیدا کر لیا۔ بالآخر مجھے اس آگ کا نگران بنا دیا گیا جس کی ہم پوجا کیا کرتے تھے۔ اسے لگاتار جلائے رکھنے کی ذمہ داری مجھ پر تھی۔ میں اسے دن رات ایک لحظہ کے لیے بھی بجھنے نہ دیتا۔ میرا والد بہت بڑا جاگیردار تھا۔ سالانہ وافر مقدار میں غلہ ہمارے گھر آتا تھا۔ روزانہ اس جاگیر کی دیکھ بھال میرے والد کا معمول تھا۔ ایک دن وہ کسی ضروری کام میں مشغول ہو گئے اور مجھے حکم دیا، بیٹا آج میں کھیتوں میں نہیں جا سکوں گا، میری جگہ آپ جائیں اور کھیتوں کی نگرانی کریں۔ میں گھر سے تو اپنی جاگیر کی نگرانی کے لیے نکلا، لیکن راستے میں ایک گرجا کے پاس گزرا۔ اس میں عیسائی پوجا پاٹ میں مصروف تھے۔ مجھے ان کا طرز عبادت بہت پسند آیا۔ مجھے ان دنوں عیسائیت یا دیگر ادیان کے متعلق کچھ علم نہ تھا، اس لیے کہ میرا والد مجھے گھر سے کسی وقت باہر نکلنے ہی نہیں دیتا تھا۔ اس روز جب میں نے گرجا کے اندر عیسائیوں کی اجتماعی آوازیں سنی تو میں بے اختیار اس کے اندر چلا گیا۔ جب میں نے غور سے انہیں دیکھا کہ وہ سب عبادت میں مصروف ہیں تو مجھے ان کی عبادت کا انداز بہت پسند آیا۔ میں ان کے دین کی طرف راغب ہو گیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا، خدا کی قسم یہ دین تو اس سے کہیں بہتر ہے جو ہم نے اختیار کر رکھا ہے۔ بخدا میں غروب آفتاب تک وہیں رہا اور اس دن کھیتی باڑی کی نگرانی کے لیے نہ گیا۔ میں نے اہل کنیسہ سے دریافت کیا، اس دین کا مرکز کہاں ہے؟ انہوں نے مجھے بتایا۔ دن بھر آپ نے کون سا کام سر انجام دیا؟ میں نے عرض کی، ابا جان آج کھیتوں کی طرف جاتے ہوئے میرا کنیسہ کے پاس سے گزر ہوا۔ میں نے دیکھا کچھ لوگ اندر عبادت میں مصروف ہیں۔ مجھے ان کی عبادت کا انداز بہت پسند آیا۔ شام تک میں ان کے پاس بیٹھا رہا۔ میرا باپ یہ باتیں سن کر گھبرا گیا۔ اس نے اپنا دل پکڑ کر کہا، بیٹا اس دین میں کوئی خیر و بھلائی نہیں، تیرے آباء و اجداد کا دین اس سے کہیں بہتر ہے۔ میں نے کہا، ابا جان ہرگز نہیں، خدا کی قسم ان لوگوں کا دین ہمارے دین سے بہت بہتر ہے۔ میرا باپ میری جانب سے یہ جواب سن کر بہت پریشان ہوا۔ اسے اندیشہ لاحق ہو گیا کہ کہیں میں اپنے آبائی دین سے منحرف نہ ہو جاؤں۔ اس نے مجھے گھر میں قید کر دیا اور میرے پاؤں میں زنجیر ڈال دی۔ ایک دن مجھے موقع ملا تو میں نے گرجے میں یہ پیغام بھیجا، جب کوئی ملک کے شام کو جانے والا قافلہ آپ کے ہاں سے گزرے تو مجھے ضرور اطلاع کر دیں۔ تھوڑے دنوں کے بعد ایک قافلہ وہاں پہنچا جو شام جا رہا تھا۔ اہل کنیسہ نے مجھے اطلاع دی۔ میں نے پورے زور سے جھٹکا دیا اور زنجیر ٹوٹ کر دور جاگیری میں چپکے سے باہر نکل آیا اور قافلے کے ساتھ ہو لیا۔ چند دنوں بعد ہم شام پہنچ گئے۔ وہاں میں نے دریافت کیا، اس ملک میں سب سے اعلیٰ مذہبی شخصیت کون ہے؟ لوگوں نے مجھے بتایا، چرچ کا نگران اعلیٰ پوپ۔ میں اس کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، مجھے عیسائیت میں دلچسپی ہے، میری دلی تمنا ہے میں آپ کے پاس رہوں، عیسائی مذہب کی تعلیم حاصل کروں، آپ کی رہنمائی میں عبادت کروں۔ میری معروضات سن کر اس نے مجھے اپنے پاس رہنے کی اجازت دے دی۔ میں نے جی بھر کر اس کی خدمت کی، لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ آدمی اچھا نہیں ہے۔ یہ اپنے پیروکاروں کو صدقہ خیرات کرنے کا حکم دیتا جب وہ اپنے مال و متاع لے کر اس کی خدمت میں حاضر ہوتے تاکہ اس کے ذریعے صدقہ خیرات کیا جائے تو یہ سب مال خود ہڑپ کر جاتا، فقراء مساکین کو اس میں سے کچھ نہ دیتا۔ اسی طرح اس نے
7 مٹکے سونے اور چاندی سے بھر لیے۔ جب میں نے اس کی یہ حرکات دیکھی تو مجھے وہ شخص بہت برا لگا، لیکن چند ہی دنوں بعد موت نے اسے آ لیا۔ عیسائی پیروکار جب اسے دفن کرنے لگے تو میں نے ان سے کہا، تمہارا مذہبی سردار کوئی اچھا آدمی نہیں تھا، یہ تمہیں تو صدقہ خیرات کا حکم دیتا، اور جب اس کے ترغیب دلانے پر جب تم اپنا مال اس کے پاس جمع کراتے تاکہ یہ اپنے ہاتھ سے غربا مساکین میں تقسیم کر دے تو یہ سب مال خود ہڑپ کر جاتا، اس میں سے ایک پائی بھی کسی مسکین کو نہ دیتا۔ انہوں نے مجھ سے کہا، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا، کیا تمہیں اس خزانے کا پتہ بتا دیتا ہوں؟ انہوں نے کہا، ہاں بتائیے۔ میں نے انہیں وہ خفیہ جگہ بتائی جہاں مال رکھا ہوا تھا۔ جب انہوں نے سونے اور چاندی کے بھرے ہوئے 7 مٹکے دیکھے تو وہ حیرت زدہ رہ گئے۔ یہ مٹکے وہاں سے نکال لیے اور سب نے فیصلہ کیا کہ اسے دفن نہ کیا جائے بلکہ سولی پر لٹکا کر پتھر برسائے جائیں، اور اس کے ساتھ بالآخر یہی سلوک کیا گیا۔ چند دن گزرنے کے بعد لوگوں نے ایک دوسرے شخص کو اپنا مذہبی رہنما منتخب کر لیا۔ میں نے اس کی خدمت شروع کر دی اور اس سے تعلیم حاصل کرنے لگا۔ میں نے دیکھا یہ شخص تو بہت بڑا زاہد اور آخرت کا متمنا اور دن رات عبادت میں مصروف رہنے والا ہے۔ اس کے یہ اوصاف دیکھ کر مجھے بے انتہا اس سے عقیدت اور محبت ہو گئی۔ میں اس کی خدمت میں بہت عرصہ تک رہا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو میں بہت افسردہ ہوا۔ روتے ہوئے اس کی خدمت میں عرض کی، حضرت میں اب کہاں جاؤں؟ میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں کس سے تعلیم حاصل کروں؟ اس نے لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے کہا، بیٹا، موصل میں ایک شخص رہتا ہے جو ہمارے مشن پر قائم ہے، تم اس کے پاس چلے جانا۔ جب میرا یہ مذہبی رہنما فوت ہو گیا تو میں تجہیز و تکفین سے فارغ ہو کر سیدھا موصل روانہ ہو گیا اور اس شخص سے ملاقات کی جس کے متعلق مجھے بتایا گیا۔ میں نے اپنا تعارف کرانے کے بعد عرض کی، مجھے فلاں پادری نے مرنے سے پہلے وصیت کی تھی کہ میں آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو کر مذہبی تعلیم حاصل کروں۔ انہوں نے آپ کے متعلق مجھے یہ بھی بتایا کہ آپ ان کے مشن پر قائم ہیں۔ وہ میری باتوں سے متاثر ہوا اور اپنے پاس رہنے کی اس نے مجھے بخوشی اجازت دے دی۔ میں نے اس پادری کو بہت بہتر پایا۔ یہ بھی پہلے مذہبی رہنما کی طرح زاہد، عابد، متقی اور خدا ترس انسان تھا، لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد اس کا آخری وقت بھی آ پہنچا۔ میں نے افسردہ ہو کر اس سے عرض کی، حضرت آپ جانتے ہیں میں کس تلاش میں گھر سے نکلا ہوں؟ کیونکہ میں نے ناز و نام کی زندگی کو خیرباد کہا ہے، کیونکہ میں نے پھولوں کی سیج کو چھوڑ کر خاردار وادی میں قدم رکھا ہے۔ حضور اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں کدھر جاؤں؟ کہاں کا رخ کروں؟ کس سے اپنا رہنما بناؤں؟ کس سے یہ مذہبی تعلیم حاصل کروں؟ اس نے میری معصومانہ حالت کو دیکھ کر کپکپاتے ہونٹوں اور لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے ارشاد فرمایا، بیٹا، نصیبت نامی بستی میں فلاں شخص کے پاس چلے جاؤ، وہ ہمارے مشن پر قائم ہے۔ اسے میرا سلام کہنا اور بتانا کہ میں نے تمہیں اس کے پاس بھیجا ہے، اور جب اسے بھی لحد میں اتارا گیا تو میں سیدھا اس مذہبی رہنما کے پاس پہنچ گیا جو بستی میں رہتا تھا۔ میں نے اپنا تعارف کرانے کے بعد اپنے سابقہ مذہبی رہنما کا اسلام پیش کیا اور پیغام بھی دیا کہ انہوں نے مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے۔ میں مذہبی تعلیم حاصل کرنے کا متمنی ہوں اور کامل استاد کی تلاش میں آپ کے پاس پہنچا ہوں۔ اس نے میری باتیں سن کر بڑی مسرت کا اظہار فرمایا اور حصول علم کے لیے اپنے پاس رہنے کی اجازت بھی دے دی۔ یہ بھی پہلے دونوں کی طرح بڑا عابد، زاہد، متقی اور خدا ترس انسان تھا، لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اسے بھی اجل نے زیادہ مہلت نہ دی۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو میں نے افسردگی کے عالم میں اس کے سرہانے بیٹھ کر عرض کی، حضرت آپ میری تمنا کو جانتے ہیں، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ اپنے درد کا حال کس سے سناؤں؟ کسے اپنا رہنما بناؤں؟ اب کون میرے زخموں پر مرہم لگائے گا؟ اس نے میری کیفیت دیکھ کر بڑے ہی مشفقانہ انداز میں کہا، بیٹا، اموریہ بستی میں فلاں شخص کے پاس چلے جاؤ، وہ ہمارے مشن پر قائم ہے۔ تجہیز و تکفین سے فارغ ہو کر میں اس سے جا ملا اور اپنا تعارف کرانے کے بعد سابقہ مذہبی رہنما کا اس سے پیغام دیا تو اس نے مجھے اپنے پاس رہنے کی اجازت دے دی۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ مجھے یہاں کاروبار کے موقع بھی میسر آئے۔ کاروبار میں بہت برکت ہوئی، جس سے بہت سی گائیں اور بکریاں میرے پاس جمع ہو گئیں، لیکن قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ انہیں بھی زیادہ مہلت نہ ملی۔ جب موت کا وقت قریب آیا تو میں نے حسب معمول عرض کی، حضرت اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ اس نے مجھے یہ بات بتائی، کہنے لگا، اللہ کی قسم، روئے زمین پر اب کوئی ایسا شخص باقی نہیں رہا جو ہمارے مشن پر قائم ہے، لیکن سرزمین عرب میں ایک نبی مبعوث ہونے والا ہے جو دین ابراہیمی لے کر آئے گا۔ پھر وہ اپنے وطن سے ایک ایسے علاقے کی طرف ہجرت کرے گا جہاں سیاہ خشک پتھروں کے درمیان کھجوروں کے باغات ہوں گے۔ اس کی چند ایک واضح نشانیاں بھی ہوں گی، وہ ہدیہ تو کھا لے گا لیکن صدقہ کی چیز نہیں کھائے گا، اور اس کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ اگر آپ وہاں جانے کی استطاعت رکھتے ہوں تو میری نصیحت ہے، ضرور جائیں، ان سے ضرور ملیں۔ اس مذہبی رہنما کی وفات کے بعد میں بہت عرصے تک اموریہ بستی میں رہا۔
ایک مرتبہ قبیلہ بنو کلب کے عرب تاجر یہاں سے گزرے۔ میں نے ان سے کہا تم مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، میں اس کے عوض یہ سب گائیں اور بکریاں تمہیں دے دوں گا۔ انہوں نے کہا ہاں میں یہ سودا منظور ہے۔ میں نے سارا مال ان کے حوالے کر دیا اور انہوں نے مجھے اپنے ساتھ سوار کر لیا۔ ہم وادی القرا میں پہنچے تو انہوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، مجھے ایک یہودی کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ مجھے مجبوراً اس کی غلامی میں رہنا پڑا، لیکن کچھ عرصے کے بعد بنو قریظہ میں سے اس کا چچا زاد بھائی ملنے کے لیے آیا۔ اس نے مجھے خرید لیا اور اپنے ساتھ یثرب لے گیا۔ وہاں میں نے کھجوروں کے وہ باغات دیکھے جو اموریہ کے پادری نے مجھے بتائے تھے۔ میں نے سوچ لیا یہی میری آخری منزل ہے۔ میں یہاں غلامی کے دن گزارنے لگا، دن بھر ان کا کام کرتا، زندہ رہنے کے لیے معمولی سا 2 وقت کا کھانا مل جاتا۔ یوں ہی میری زندگی کے دن گزرنے لگے۔ ان دنوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ معظمہ میں اپنی قوم کو دین اسلام کی دعوت دینے میں مصروف تھے، لیکن میں غلامی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق زیادہ معلومات حاصل نہ کر سکا۔ تھوڑے ہی عرصے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے یثرب پہنچ۔ میں اس وقت کھجور کی چوٹی پر کام میں مصروف تھا۔ میرا آقا نیچے کھجور کے درخت کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا چچا زاد بھائی دوڑتا ہوا آیا، سانس پھولا ہوا تھا، گھبراہٹ کے عالم میں کہنے لگا خدا بنو کیلا کو تباہ کرے، وہ آج قبا میں اس شخص کے استقبال کے لیے جا رہے ہیں جو مکہ سے ہجرت کر کے آ رہا ہے، اور اس کا دعویٰ ہے کہ میں نبی ہوں۔ جب میں نے کھجور کی چوٹی پہ اس کی بات سنی تو میرے بدن پر کپکپی طاری ہو گئی۔ مجھے خطرہ لاحق ہوا کہیں میں نیچے ہی نہ گر جاؤں۔ میں جلدی سے نیچے اترا اور بے خودی میں آنے والے شخص سے کہا خدا کے لیے آپ مجھے دوبارہ بتائیے کہ کیا خبر ہے۔ میری یہ حالت دیکھ کے میرے آقا کو غصہ آیا۔ اس نے مجھے تابڑ توڑ مکے رسید کر دیے اور بڑبڑایا کہ تجھے اس سے کیا، چل تو اپنا کام کر۔ جب شام کا وقت ہوا تو میں نے کھجوروں کا تھیلا بغل میں لیا اور تلاش کرتے کرتے وہاں پہنچ گیا جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز ہوتے تھے۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا عرض کی، اور مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ آپ ایک صالح اور خدا ترس انسان ہیں۔ آپ کے ہمراہ کچھ مسافر ساتھی بھی ہیں۔ یہ میرے پاس صدقہ کی کھجوریں ہیں، یہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے یہاں حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے وہ کھجوریں لیں اور اپنے ساتھیوں سے ارشاد فرمایا یہ کھجوریں کھا لو، اور اپنا ہاتھ روک لیا۔ آپ نے ان میں سے کوئی کھجور نہ کھائی۔ میں نے اپنے دل میں کہا یہ ایک نشانی پوری ہوئی۔ پھر میں واپس آیا اور دوسرے دن اور کھجوریں لیں، آپ کے پاس حاضر ہو گیا اور عرض کی چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ نہیں کھاتے، اس لیے بطور تحفہ کچھ کھجوریں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آپ نے تحفہ قبول کر لیا، خود بھی یہ کھجوریں کھائیں اور اپنے صحابہ کو بھی کھلائیں۔ میں نے دل میں سوچا دوسری نشانی پوری ہوئی۔ پھر میں تیسری مرتبہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ جنت البقیع میں اپنے ایک صحابی کی تدفین میں تشریف فرما تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چادریں زیبتن کی ہوئی تھیں۔ میں نے سلام عرض کی۔ میں آپ کی مہر نبوت دیکھنے کی کوشش میں تھا جو اموریہ کے پادری نے مجھے بتائی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھانپ گئے کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کندھوں سے نیچے سرکائی۔ میں نے مہر نبوت دیکھی تو میں پہچان گیا۔ میں اسے چومنے کے لیے جھکا اور زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میری یہ حالت دیکھی تو شفقت سے مجھے تھپکی دی اور اپنے پاس بٹھا کر فرمایا کیا بات ہے، کیوں روتے ہو؟ میں نے اپنی پوری درد بھری داستان آپ کو سنائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بڑی دلچسپی سے سنا اور مجھے فرمایا ان کے ساتھیوں کو بھی یہ داستان سنائے۔ میں نے اپنی تمام داستان سنائی۔ وہ سن کر بہت خوش ہوئے کہ میں نے بڑی محنت کے بعد اپنی اصل منزل کو پا لیا ہے۔ سلام ہو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جس دن وہ حق کی تلاش کے لیے گھر سے نکلے۔ سلام ہو حضرت سلمان فارسی پر جس دن انہوں نے حق کو پہچان لیا اور پختہ یقین کے ساتھ ایمان لے آئے۔ سلام ہو حضرت سلمان فارسی پر جس دن آپ فوت ہوئے اور جس دن انہیں زندہ اٹھایا جائے گا۔ واللہ عالم۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔